الحمدللہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد نبی امہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلوا علیہ۔ آج کا جو عنوان بنایا گیا ہے بیعت کی حقیقت، آج کا عنوان جو بنایا گیا ہے بیعت کی حقیقت، تو آئیے اس سے پہلے میں اپنی پیر و مرشد کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھ جیسے ناچیز کو خلافت قادریہ سے نوازا، اور اس تقریر کو آج کے جو عنوان بیعت کی حقیقت جو بنایا گیا ہے، اس تقریر کو سب سے پہلے اپنے پیر و مرشد شیخ العارفین تاج العارفین پیر روشن ضمیر حضرت معروف پیر افی انہ کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں، گر قبول بعزت و شرف۔ آج کا عنوان جو بنایا گیا ہے بیعت کی حقیقت۔ بیعت کی حقیقت کیا ہے؟ بیعت کا راز کیا ہے؟ بیعت کے معنی کیا ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بیعت کا تعلق کیا ہے؟ تو آئیے سب سے پہلے ہم بیعت کے معنی کو سمجھیں۔ بیعت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بیعت بیعہ سے مستحق ہے۔ بیعہ کے اصل معنی مول لینے یا بیچنے کے ہیں۔ بیعہ کے اصل معنی مول لینے یا بیچنے کے ہیں۔ مول لینا مطلب خریدنا، بیچنا کے ہیں، اور مبیت کے معنوں میں بھی یہ مستحمل ہے، یہ کلمہ اپنے وسیع مفہوم کے لحاظ سے کئی معنی دیتا ہے۔ بیعت یا مبیت کے لغوی معنی عہد و پیما کے نکلتے ہیں، جبکہ اس لفظ سے مضبوطی سے باندھنا، خرید و فروخت، لین دین، محکم پیمان، اتحاد مرید ہونا اور شاگرد ہونا مراد لیا جاتا ہے۔ بیعت کے مترادف الفاظ معاہدہ، وعدہ، پکا عہد اور میثاق کے ہیں۔ بقول علامہ ابن منظور صاحب اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ گویا بیعت کرنے والا سب کچھ مرشد کے حوالے کر کے ان سے فیض مول لیتا ہے۔ فرماتے ہیں بیعت کرنے والا سب کچھ اپنے مرشد کے حوالے کر کے ان سے فیض مول لیتا ہے۔ قرآن کریم میں بیعت مبایعہ، عہد، وعدہ اور میثاق کے سارے الفاظ کثرت سے ملتے ہیں۔ کم و بیش ایک ہی مطلب ادا کرنے والی یہ الفاظ مختلف جگہوں پر الگ الگ موضوعات کے تحت استعمال ہوئے ہیں۔ بیعت مبایعہ، عہد، وعدہ اور میثاق کے سارے الفاظ کثرت سے ملتے ہیں۔ کم و بیش ایک ہی مطلب ادا کرنے والی الفاظ مختلف جگہوں پر الگ الگ موضوعات کے تحت استعمال ہوئے ہیں۔ جیسا کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حق تعالیٰ نے نبی آدم علیہ السلام کی پشتوں سے ان کی نسلوں کو نکالا تھا اور پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیوں نہیں؟ سب نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب و مالک ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ جب حق تعالیٰ نے نبی آدم علیہ السلام کی پشتوں کو عالم ارواح میں حق تعالیٰ نے نبی آدم علیہ السلام کی پشتوں سے ان کی نسلوں کو نکالا تھا اور پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیوں نہیں؟ سب نے گواہی دی، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور یہ واقعہ تخلیق آدم علیہ السلام کے وقت پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری نسل آدم کو بیک وقت وجود و شعور عطا کر کے ان سے اپنی ربوبیت کی شہادت دی تھی۔ گویا کہ مخلوق کے اپنے خالق سے وفاداری کا پہلا اقرار و پیمان تھا۔ اس کو میثاق ازل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ عالم ارواح میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشتوں سے ان کی نسلوں کو نکالا تھا، اور پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے گواہی دی کہ بے شک تو ہی ہمارا رب و مالک ہے۔ یہ تخلیق آدم علیہ السلام کے
السلام کے وقت پیش آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری نسل آدم کو بیک وقت وجود شعور عطا کر کے ان سے اپنی ربوبیت کی شہادت لی تھی۔ گویا کہ مخلوق کے اپنے خالق سے وفاداری کا پہلا اقرار و پیمان تھا۔ اس کو میثاق ازل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ سب سے پہلا وعدہ تھا، یہ اللہ کی بارگاہ میں وعدہ تھا، اقرار و پیمان تھا۔ تو اللہ نے سب سے لیا، اسی طرح انبیاء علیہ السلام سے بھی عہد لیا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں فرماتا ہے، اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ان کی مدد کرنا۔ فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھائی جمع لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں اب تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے بھی عہد لیا، پیغمبروں سے عہد لیا کہ میں تم سے کتاب اور حکمت دوں، جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ان کی مدد فرمانا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء سے وعدہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں پر کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء سے وعدہ لیا ہے کہ جب ان میں سے کسی ایک کو اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت عطا کرے اور بلند مقام و مرتبہ پر پہنچ جائے، تو جب اس کے زمانے میں وہ رسول آ جائے جو اس کی تصدیق کرنے والا ہو، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس پر ایمان لائے اور اس کی مدد کرے، اس کو اپنا مقام و مرتبہ اور علم نبوت اس رسول کی اتباع کرنے میں حائل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے یہ وعدہ لینے کے بعد ارشاد فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا اور میرا بھاری جمعہ اٹھا لیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس، مجاہد ربی بن انس اور صدری فرماتے ہیں کہ اسری سے مراد عہد ہے۔ سورہ آل عمران کی 81 آیت میں جو اسری لفظ آیا ہے، اعلی ذالکم اسری جو لفظ آیا ہے، اسری سے مراد عہد ہے۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں اس سے مراد وہ بوجھ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پختہ میثاق اور مضبوط عہد کی وجہ سے اٹھایا۔ انبیاء کرام نے اس کے جواب میں عرض کیا ہم نے اقرار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم سب گواہ رہنا اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پھر جو کوئی اس پختہ عہد کے بعد پھرے گا وہ فاسق ہوگا، تو وہ فاسق ہوگا۔ تو اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ان کے بعد جس کسی کو نبوت عطا فرمائی ان سے سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عہد لیا، اور ان انبیاء نے اپنے قوموں سے عہد لیا کہ اگر ان کی حیات میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو تو آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی نصرت کریں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب سے عہد لیا کہ تمہارے آنے کے بعد آخری نبی جو آنے والا تم ان پر ایمان لانا، ان کی کتابوں پر ایمان لانا۔ تو قرآن کریم میں سینکڑوں بار اللہ تعالیٰ کی وعدہ کی حقانیت اور صداقت کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن کریم میں سینکڑوں مرتبہ اللہ تعالیٰ کی وعدہ کی حقانیت اور صداقت کا ذکر ملتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی سورۃ الفتح کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں
وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، تو جس نے عہد توڑا اس نے اپنے پورے عہد کو توڑا، اور جس نے پورا کیا وہ عہد جو اس نے اللہ سے کیا تھا تو بہت جلد اللہ اسے بڑا ثواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ فتح کی آیت نمبر 10 میں فرما رہا ہے، اے محبوب وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں، اے نبی جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، تو جس نے عہد توڑا اس نے اپنے پورے عہد کو توڑا، اور جس نے پورا کیا وہ عہد جو اس نے اللہ سے کیا تھا تو بہت جلد اللہ اسے بڑا ثواب دے گا۔ تو اس بیعت سے مراد بیعت رضوان ہے، اس بیعت سے مراد جو سورہ فتح کی آیت نمبر 10 میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بیعت کے تعلق سے، وہ یہ بیعت سے مراد، اس بیعت سے مراد بیعت رضوان ہے، جو ادبیہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مہاجرین و انصار سے لی تھی۔ یہ وہ بیعت رضوان ہے جو ادبیہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام مہاجرین و انصار سے لی تھی۔ حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم ادبیہ کے دن 1400 تھے، ادبیہ کے دن ہم 1400 تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ادبیہ کے دن ہم 1400 تھے، 1400 تھے۔ تو ادبیہ کے دن بیعت رضوان کے موقع پہ صحابہ کرام 1400 کی تعداد میں بیعت رضوان پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں پر بیعت ہوئے۔ یہ بیعت رضوان تھا جو ادبیہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مہاجرین و انصار سے لی تھی۔ اس ارشاد قرآنی سے عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نورانی پہلو اجاگر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب الہی میں وہ مقام حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت رب العالمین سے بیت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس گویا دست خداوندی ہے، بیت رب العالمین سے بیت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک دست اقدس جو کہا گیا ہے، ہاتھ مبارک کو دست اقدس گویا دست خداوندی ہے، دست خداوندی ہے، جو ادبیہ میں بیعت کرنے والوں کو رضائے الہی کا تحفہ حاصل ہوا۔ یہ بیعت ایک کیکر ببول کے درخت کے نیچے لی گئی تھی۔ یہ درخت بیعت رضوان جو لیا گیا، بیعت رضوان جو لیا گیا ایک کیکر ببول کے درخت کے نیچے لیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان و اسلام کے علاوہ دیگر امور پر بھی بیعت ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان و اسلام کے علاوہ دیگر امور پر بیعت ہوتی ہے، مثلا ادبیہ میں لی گئی بیعت بیعت اسلام نہ تھی بلکہ بیعت جہاد تھی۔ لہذا اعمال و تقویٰ اعمال و تقویٰ توبہ وغیرہ پر بھی بیعت ہو سکتی ہے۔ جو ادبیہ میں لی گئی، مثلا جو ادبیہ میں لی گئی بیعت اسلام نہ تھی، یہ بیعت اسلام نہ تھی، یہ بیعت جہاد تھی، یہ بیعت جہاد تھی۔ لہذا اعمال و تقویٰ توبہ وغیرہ پر بھی بیعت ہو سکتی ہے۔ بیعت کے اقسام کے بارے میں علماء مختلف نکات کے نظر کے حامل ہیں، تاہم بیعت ایمان، بیعت اسلام، بیعت عقبہ، بیعت جہاد، بیعت رضوان، بیعت تقویٰ، بیعت توبہ، بیعت اعمال، بیعت تربیت، بیعت علم، بیعت ارادت، بیعت طریق، بیعت خلافت، بیعت ولی عہدی، بیعت اطاعت اور بیعت امامت اور بیعت امانت مشہور ہیں۔ یہ ساری اقسام جو علماء کے مختلف نکات کے نظر کے حامل ہیں، یہ بیعت کی اقسام ہیں۔ تو بیعت کی شرعی حیثیت اور اس کی ترغیب کی وضاحت ان ارشادات مبارکہ سے ہوتی ہے۔ بیعت کی شرعی حیثیت اور اس کی ترغیب کی وضاحت ان ارشادات مبارکہ سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 59،
سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے ارباب و امر امام و خلیفہ کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے ارباب و امر امام و خلیفہ کی اطاعت کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کی اطاعت کرنا اور رسول اللہ کی اطاعت کرنا اور اپنے امام و خلیفہ کی اطاعت کرنے کا حکم قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 2957 اور 3834، سنن نسائی 3190 میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے امام کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی، میرا کہنا مانا، میری اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے امام کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ تو سنن ابو داود کی حدیث میں آتا ہے کہ 4248 میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی امام سے بیعت کی، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا اور اس سے عہد و اقرار کیا، تو اسے چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے وہ اس کی اطاعت کرے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی امام سے بیعت کی، جس نے کسی امام سے بیعت کی، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا اور اس سے عہد و اقرار کیا، تو اسے چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے وہ اس کی اطاعت کرے۔ جس طرح امام کے تقر واجب ہے، اسی طرح امام کے ہاتھ پر بیعت اور اطاعت بھی واجب ہے۔ بیعت صغریٰ صوفیہ و مشائخ کے ہاتھ پر علوم طریقت کی غرض سے کی جاتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بیعت کو بیعت سنت بتایا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے رحمۃ اللہ علیہ نے اس بیعت کو بیعت سنت بتایا ہے، کیونکہ اصحاب رسول اللہ نے اس بیعت کے ذریعے تقریب کی منزلیں طے کی تھی۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 میں آتا ہے کہ جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ جس دن ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائے گا، اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ تو اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس سے وہ امام زمان مراد ہے، اس سے وہ امام زمان مراد ہیں جس کی دعوت پر دنیا میں لوگ چلے، خواہ اس نے حق کی دعوت کی ہو یا باطل کا۔ حاصل یہ ہے کہ ہر قوم اپنے سردار کے پاس جمع ہوگی جس کی حکم پر دنیا میں چلتی رہی، اور انہیں ان کے نام سے پکارا جائے گا کہ اے فلاں کے متعبین۔ یعنی جس دن ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، جس امام کی تم پیروی کرتے ہو، جس امام کے تم فالوور ہو، جس امام کے ماننے والے ہو، اسی اماموں کے ساتھ تمہیں پکارا جائے گا، اس اماموں کے ساتھ تمہیں پکارا جائے گا، اس امام کے ساتھ تمہیں بلایا جائے گا۔ تو اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ایک ایسا امام ڈھونڈے، ایک رہبر ایسا ڈھونڈے، جس کے ایک اچھے والے فالوور بنے، جس ایسا پیر تلاش کرے، اس کو پیر کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، اللہ یاد آ جائے۔ یہ وہ پیر کی تلاش کرے جو ہمیں اس پیر کے ساتھ ہمیں اٹھائے، جس کی فالوور بنتے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن اس کے ساتھ بلائے گا۔ اسی لیے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا امام شیطان ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں اس کا امام شیطان ہے۔ تو اس پر بات میں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت بایزید بسطامی کے قول میں کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا امام شیطان ہے، اس سے اچھا ہے کہ ہم شیطان کو اپنا بنانے سے اچھا ہے کہ کسی اللہ والے کو اپنا بنائے، کسی پیر کی پیروی کرے۔ ایکچوئل بیعت سے مراد یہ ہے کہ کسی کے پاس بیعت ہو جانا، کسی امام کی پیروی کرنا۔ جب ہائی اسکول میں ہم سیکھتے ہیں، کسی کالج میں سیکھتے ہیں، تو ہمیں ضرورت پڑتی ہے ایک ٹیچر کی، ایک امام کی۔ ٹیچر پیر ہوتا ہے ایک رہبر کے، مگر ایک رہبر کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے اسکول میں سیکھنے کے لیے۔ جب اسکول سیکھتے ہیں تو ہمیں ایک ٹیچر کی ضرورت پڑتی ہے کہ دنیاوی علم سیکھنے کے لیے۔ جب کوئی قرآن مجید سیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ کچھ حافظ قرآن ہو یا عالم ہو، اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہمیں قرآن شریف سیکھنے کے لیے یا مبلغ اسلام ہو۔ تو ہر دور میں سیکھنے کے لیے کسی کا ہیلپ چاہیے، کسی کی رہبری چاہیے، کچھ نہ کچھ آگے بڑھنے کے لیے۔ اسی طرح آخر اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے، اپنی معرفت کو پاک کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پاک، اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے پیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے پیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 35 میں 35 میں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو، اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ اللہ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 35 میں فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو، اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب قول الجمیل میں فرماتے ہیں کیا یہاں وسیلے سے مراد نہ تو ایمان ہے، کیونکہ ایمانداروں سے تو پہلے ہی خطاب ہو رہا ہے، اور نہ ہی اعمال صالحہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ بدنی عبادت ہیں، کیونکہ یہ تقوی میں شامل ہیں۔ اس طرح جہاد بھی مراد نہیں، وہ بھی تقوی میں شامل ہے۔ پس وسیلے سے مراد ارادات ہے، بیعت اور مرشد طریقت ہے۔ بیعت اور مرشد طریقت ہے۔ تو اس سارے معاملات سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایک امام کی ہمیں ضرورت ہے جس کی ہم پیروی کریں، اور وسیلہ ڈھونڈنے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو، اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کا جو راز قرآن مجید و حدیث مبارکہ سے روشن ہے کہ آپ کے بعد آپ کے خلفائے راشدین جب بیعت خلافت لیتے تھے تو اس میں بیعت توبہ شامل ہوتی تھی، کیونکہ اس وقت میں اہل تصوف خرقہ دینی کو قائم مقام حاصل تھا۔ خلیفہ وقت کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام بسبب خوب پھوٹ پڑنے کی اور اس خوف سے بھی کہ کہیں بیعت کرنے والوں کے ساتھ بیعت خلافت کا گمان کیا جاوے تو فتنہ و فساد کا باعث ہو، اسی لیے بیعت نہ لیتے تھے۔ فقط صحبت پر اکتفا ہوتا تھا۔ جب خلفائے راشدین کا دور ختم ہوا اور خلافت کا معاملہ امور مملکت کے انتظام اور نظم و نسق تک سمٹ کر رہ گیا تو سلف و صالحین نے بیعت والی سنت کو پھر سے زندہ کیا۔ الحمدللہ آج بھی یہ سنت امت میں جاری و ساری ہے، یہ سنت مبارکہ امت میں جاری و ساری ہے۔
اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے قرآن حدیث مبارکہ سے کہ بیعت بیع سے مستحق ہے، اور بیع کے اصل معنی مول لینے یا بیچنے کے ہیں۔ مول لینے یا بیچنے کے، خرید و فروخت ہوتا ہے، لین دین، محکم پیمان، اطاعت مرید ہونا اور شاگرد ہونا مراد لیا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحیح امام کی ضرورت ہے، امام کہ ہم کسی امام کے فالوور بنے، کسی امام سے بیعت ہو جائے، کیونکہ پیر وہ ہے جو اپنے آپ کو پاک کراتا ہے، جو خود کو پاک کراتا ہے، جو اللہ تک پہنچاتا ہے، اللہ کے راستے پر پہنچاتا ہے، اللہ تک پہنچاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔